ناظرین کرام، ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے خاک سے اٹھا ستارہ۔ ریحان کی زندگی کا آغاز لیاری کے ایک تنگ اور تاریک محلے میں ہوا۔ وہ محلہ جہاں شام ڈھلے فٹ بال کھیلنے کے بعد لڑکوں کو دوڑ کر گھروں کو جانا پڑتا تھا، کیونکہ وہاں نہ بجلی کی گارنٹی ہوتی نہ ہی امن کی۔ ریحان کا گھر ایک کمرے پر مشتمل تھا، جہاں اس کے والدین اور 2 چھوٹے بہن بھائی رہتے تھے۔ روز صبح ابو رکشہ لے کے نکلتے اور شام کو پسینے سے شرابور واپس آتے۔ ماں کے ہاتھ میں جھاڑو ہوتی، چہرے پر تھکن، لیکن دل میں ایک ہی خواہش کہ میرے بچے مجھ سے بہتر زندگی جئیں۔ ریحان بچپن سے ہی الگ مزاج کا تھا۔ جب بچے کرکٹ کھیلتے وہ آسمان کو دیکھتا۔ اس کی ایک پرانی سائنسی کتاب بھی تھی، جس میں چاند، سیارے اور ستاروں کی کچھ تصاویر تھی۔ وہ تصاویر ہی اس کے بابوں کی کھڑکیاں بن گئی۔ چوتھی جماعت میں ایک دن استاد نے سب سے پوچھا، بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے کہا پولیس والا، کسی نے ڈاکٹر، لیکن ریحان بولا میں ناسا میں کام کروں گا، چاند پر انسان بھیجوں گا۔ پوری کلاس ہنس پڑی۔ ایک لڑکا بولا، اوئے پہلے زمین پر جوتے تو پہن لے، لیکن وہ کہہ کے اس کے لیے آگ بن گئے۔ اس دن اس نے ٹھان لی کہ میں ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ ریحان کے اسکول کے استاد سر حفیظ اس کی آنکھوں میں چمک پہچان گئے تھے۔ انہوں نے ریحان کو اسکول کے بعد اپنے ساتھ روکنا شروع کیا۔ وہ اسے سائنس سمجھاتے، کمپیوٹر کی بنیادی سکھاتے اور ایک دن اپنی بیٹی کا کمپیوٹر بھی اس کو دے دیا۔ ریحان نے یوٹیوب پر کوڈنگ، انجینئرنگ اور اسپیس ریسرچنگ کے لیکچر دیکھنا شروع کر دیے۔ نیند کی قربانی دے کر اس نے وہ علم حاصل کر لیا۔ میٹرک میں وہ A+ لے آیا، لیکن اگلا مرحلہ بہت ہی مشکل تھا، اور وہ تھا کالج اور یونیورسٹی کا۔ اس کے والد نے کہا، بیٹا تم نے جتنا پڑھ لیا ہے کافی ہے، اب کام میں میرے ساتھ ہاتھ بٹاؤ۔ ریحان نے خاموشی سے راتوں کو ٹیوشن پڑھانی شروع کی، دن میں اسکالرشپ کے فارم بھرے اور آخر کار لاہور کی ایک انجینئرنگ یونیورسٹی میں اسکالرشپ اس کو مل گئی۔ وہ جب جانے لگا تو ماں نے اسے سینے سے لگایا اور صرف ایک جملہ کہا، میرے بچے اگر تھک بھی جاؤ تو پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ لاہور پہنچ کر ریحان کو لگا جیسے وہ کسی اور سیارے پر آ گیا ہو۔ یہاں سب لوگ انگریزی میں ہی بات کرتے، مہنگے لیپ ٹاپ، جدید کلاس روم۔ وہ اکثر خود کو کمتر سمجھتا، لیکن اس نے خود سے وعدہ کیا کہ مجھے صرف سیکھنا ہے، باقی سب وقتی ہے۔ اس نے دن میں کلاسیں لینا شروع کی، شام کو ایک کیفے میں ویٹر کی نوکری کی اور رات کو ریسرچ کی۔ 2 سال بعد وہ یونیورسٹی کا ٹاپر بن گیا۔ پھر وہ دن آیا جب اس کے ای میل میں ناسا کا انٹرنشپ آیا۔ وہ خالی آنکھوں سے سکرین کو دیکھتا رہا، دل دھڑک رہا تھا۔ وہی ریحان جس کے جوتے کبھی ٹوٹے ہوتے تھے آج ناسا کی راہ پر تھا۔ اس نے اپنی ماں کو کال کی اور صرف اتنا بولا، امی میں آسمان پر پہنچ گیا ہوں۔ امریکہ میں ریحان نے اپنے ٹیلنٹ کا جو لوہا منوایا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر کام کیا، لیکن اس کا دل اب بھی لیاری کی گلیوں میں تھا۔ پاکستان واپسی پر اس نے ایک ادارہ قائم کیا، لیاری ٹیلنٹ لیب۔ یہاں وہ بچوں کو فری تعلیم دیتا ہے، کمپیوٹر سکھاتا ہے اور انٹرنل اسکالرشپ کی تیاری کرواتا ہے۔ اب اس کے گلی میں جہاں لوگ کہتے تھے ریحان خواب نہ دیکھا کرو، وہاں بچے کہتے ہیں ریحان بھائی نے خواب پورے کیے، اب ہماری باری ہے۔ ریحان کی کہانی نہ صرف ایک لڑکے کی ہے، بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو ناممکن کے سامنے ممکن لکھنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ خواب پیسے سے نہیں، یقین سے بنتے ہیں۔ ایک استاد، ایک ماں اور ایک موقع پوری زندگی بدل سکتے ہیں۔ اصل کامیابی وہ ہے جو دوسروں کے لیے راستے کھول دے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔